وعلى آله وأزواجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم سامعین، مکتب الدعوہ توعیت الجالیات کاکیہ مکہ مکرمہ کی دعوت پر شریکہ دبئی بن لادن کے تعاون سے آج ہمارے مہمان ہیں جناب فضیلت الشیخ محمد ایوب حفظہ اللہ تعالی. میں شیخ صاحب کو دعوت سخن دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور فکر آخرت کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. محترم سامعین، یہ فتنے کا دور ہے، صبح شام کوئی پتہ نہیں. ویسے بھی یہ آخری زمان ہے تو اچانک موتیں ہیں، تو آخرت کی فکر زیادہ کیجئے، اس کے لیے تیاری کیجئے تاکہ ہمیشہ کی زندگی سنور جائیں. اس کے لیے موت کو یاد کیا کریں اور قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان کو یاد کیا کریں، سیکھا کریں تاکہ یہ پتھر دل نرم ہو، نیکی کی طرف رغبت ہو، جنت کا شوق پیدا کریں اور برائی جہنم وغیرہ سے نفرت اور بچاؤ اختیار کریں. اللہ سب کا یہ سننا سنانا قبول منظور فرمائے. اب میں بغیر کسی مقدمہ تمہید کے دعوت سخن دوں گا جناب فضیلت الشیخ محمد ایوب حفظہ اللہ تعالی کو کہ آپ فکر آخرت کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الخاسرون. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون. سامعین محترم، آپ ایک ایسی سرزمین پر آباد ہیں، رہتے ہیں جو حرم کی سرزمین کہلاتی ہے. زمین کا یہ حصہ باقی تمام زمین سے بہت زیادہ شرف اور فضیلت رکھتا ہے. یہ وہ سرزمین ہے جس کی حد بندی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور کے اندر خود کی تھی. انہوں نے
کچھ حصے کو حرم بنایا اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس جگہ کو تو امن والی جگہ بنا دے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ساتھ یہ بھی فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں یہ زمین بے آب و گیاہ زمین ہے، یہاں سبزہ نہیں، یہاں باغات نہیں، یہاں نہریں نہیں، لیکن اے اللہ یہاں پر جو بھی آ کر رہتا ہے وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو عام رزق تو نے دینا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تو نے ان کو پھل بھی دینے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اس وقت سے لے کر آج تک یہ زمین عرب کی زمین کہلاتی ہے۔ اس زمین کے اندر کوئی بھی نیک عمل کیا جاتا ہے، اچھا عمل کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس اچھے عمل پر عمل کرنے والے کے خلوص کے اعتبار سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ جتنا عمل کرنے والے کا خلوص زیادہ ہوگا اسی قدر اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر بھی زیادہ دے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی اس زمین کی بے حرمتی کرتا ہے، اس زمین پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا کام کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے سزا بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر نیک کام کا اجر زیادہ ہے تو پھر غلط کام، گناہ کے کام کا پھر عذاب بھی اور اس کی سزا بھی بہت زیادہ ہے۔ سورہ الحج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو کوئی بھی اس حرم کی زمین پر الحاد کا ارادہ کرتا ہے، یعنی کوئی بھی گناہ کا کام، غلط کام اس کا ارادہ کرتا ہے، یہ نہیں کہا کہ گناہ کا کام کر لیتا ہے، بلکہ فرمایا وَمَن يُرِدْ، جو ارادہ کرتا ہے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ حالانکہ صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس نے ابھی صرف ارادہ کیا ہے، اس کی نیکی لکھ دو، حالانکہ اس نے ابھی نیکی کی نہیں۔ پہلے ہی اس فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ نیکی اس کو ہی لکھ لو، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو پھر اس کے خلوص کے اعتبار سے
اللہ تبارک و تعالی اس کی ایک نیکی کو کئی نیکیوں کے اندر بدل دیتا ہے، اور اس کے بالمقابل اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ابھی اس کا گناہ نہیں لکھو، اس کا گناہ ابھی نہیں لکھو، لیکن جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر اس کا صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ تو عام حالات کے اندر اور عام جگہ پر، لیکن حرم کی سرزمین یہاں پر گناہ کا اگر صرف ارادہ کیا ہے، کیا نہیں ہے گناہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں نذقہ من عذاب علیم، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم انسان ہیں اور انسان خطا کار ہے، غلطی سرزد ہوتی ہے۔ کل بنی آدم خطاء، ہر آدم کا بیٹا اس سے خطا سرزد ہوتی ہے۔ اگر ہمارے سے اس سرزمین پر گناہ کا ارادہ بھی ہو جائے تو ہمیں فوراً اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ میں نے اس مقام پر گناہ کا ارادہ کیا ہے، یا اللہ میں تو اس سے معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میری اس غلطی کو معاف کر دے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم یہاں رہتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے، ضرور بالضرور معلومات ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو غفلت سستی اور کاہلی کے اندر ہم غلطیاں پر غلطیاں کرتے جائیں، گناہ پر گناہ کرتے جائیں، اور کل قیامت کے دن کے اندر یہ غلطیاں اور گناہ ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی کا سبب بن جائیں۔ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اس حصے پر زیادہ سے زیادہ نیک کام، اچھائی کے کام ہم ان کو کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری جد و جہد اسی کے لیے ہونی چاہیے، اور اپنے آپ کو غلط کاموں سے، گناہ کے کاموں سے جس قدر ہو سکتا ہے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بطور تمہید میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہیں۔ میں اب اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ محترم عبدالرحمن حافظہ اللہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ میرے درس کا عنوان ہے فکر آخرت۔ آخرت اس دنیا کی بعد کی زندگی، یہ آخرت ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آخرت جب قیامت برپا ہوگی تو پھر اس کے بعد آخرت تصور کی جائے گی، بلکہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو اس دنیا سے رخصت ہوا اس کی قیامت شروع ہو گئی، اس کی آخرت گویا کہ شروع ہو گئی۔ اب اس آخرت کی، اس دنیا کے بعد کی زندگی، اس کی فکر، یہ ہے میرا موضوع۔ ہم یہ بات جانتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ ہماری دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔
یہ زندگی ایک محدود ہے، ایک مقرر ہے، اور جو اللہ نے ایک حد قائم کر دی ہے، نہ اس سے ایک لمحہ جلدی ہوتی ہے اور نہ ہی ایک لمحہ اس کے اندر تاخیر ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ زندگی جو محدود زندگی ہے، ہمیں اس کا بھی علم نہیں، مجھے اپنی زندگی کے بارے میں علم نہیں کہ وہ میری محدود زندگی کتنی ہے، اور آپ میں سے بھی کسی شخص کو یہ علم نہیں کہ اس کی زندگی کتنی ہے۔ ہم نے ان بچوں کے بھی جنازے اٹھائے جو ماں کے پیٹ سے باہر آنے سے پہلے فوت ہو گئے، اور ان کے بھی جنازے ہم نے پڑھے کہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، چند سانس لیے اور پھر چلا گیا۔ یقیناً ہم نے وہ جنازے بھی اٹھائے ہیں اور پڑھے ہیں کہ وہ بچہ 1 سال کی عمر کو پہنچا، 2 سال والوں کے بھی ہم نے جنازے پڑھے، 10 سال 20 سال 50 سال 60 70 سال 100 سال اتنی عمر کے لوگوں کے ہم نے جنازے پڑھے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں آدمی، آدم کا فلاں بیٹا، وہ تو ہمیشہ سے ہے، اتنی اس کی 1000 سال 2000 سال اتنی لمبی عمر ہے، کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اور میرے بھائی، اگر فرض کرو اتنی لمبی زندگی ہو بھی صحیح، تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، میں ان کا واقعہ انتہائی مختصر کرتا ہوں۔ ان کو کہا گیا کہ آپ جانور کے پیٹھ پر ہاتھ رکھیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد کیا ہے؟ تو آگے سے کہا گیا اس کے بعد بھی موت، پھر بھی اس کے بعد موت ہے۔ تو میرے بھائی، اگر 500 سال 1000 سال زندگی مل بھی جائے، موت تو پھر بھی ہے، اس دنیا سے جانا پھر بھی ہے۔ یہاں پر آنے والے انبیاء بھی آئے، آنے والے ایسے بھی آئے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلہ کے اندر کہا انا ربکم الاعلی۔ آنے والے وہ بھی آئے کہ جس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی کسی کو زندگی دے سکتا ہوں اور کسی کو مار سکتا ہوں۔ آنے والے غریب مسکین بھی آئے، امیر ترین بھی آئے، لیکن اس زندگی نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ ہر ایک اپنا وقت پورا کرنے کے بعد بالآخر آخرت کی طرف رواں دواں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ہمیں مختلف مقامات پر متنبہ کرتے ہیں اور مختلف انداز سے متنبہ کرتے ہیں۔ سورہ الحشر کی میں نے چند آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں جن کے اندر رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
اپنے آپ کو مومن کہلانے والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص ذرا غور و فکر کرے، ہر شخص دیکھے ما قدمت لغد، اللہ نے اس کو جو زندگی دی ہے، اس زندگی کے اندر اس نے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے، پھر اس پر غور کرے کہ اس نے زندگی گزار رہا ہے، کیا کمایا، کتنا کچھ جمع کیا، اور آخرت کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے، ما قدمت لغد۔ ہر شخص غور کرے، ہر شخص دیکھے ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ کل، یہ قیامت کی کل ہے، یہ کل آخرت کی کل ہے۔ یہ آج جمعرات، کل جمعہ کی کل نہیں، اور جمعہ ہے تو پھر ہفتہ کی کل نہیں، بلکہ ما قدمت لغد، آنے والی کل، آخرت کی، قیامت کی، اس کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ میرے بھائی، یہ جمعہ کی کل، ہفتے کی، اتوار کی، پیر، منگل، بدھ، یہ کوئی یقینی نہیں ہے، یہ کوئی یقینی نہیں۔ ہم پلان بناتے ہیں، ہم منصوبے بناتے ہیں، کل یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، پروگرام سوچ کر رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں، پروگرام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ پروگرام بنانے والا وہ اس دنیا سے جا چکا ہوتا ہے۔ کیا اس کی ایسی مثالیں نہیں ہیں؟ بہت ساری ایسی مثالیں مل جائیں گی۔ یہ کل یقینی نہیں، اور وہ کل، قیامت کی کل، وہ یقینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کے شروع کے اندر ہی متقین، ان کی صفات بیان کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ متقین، ان کا آخرت پر، اس کل پر یقین ہے، یہ کل یقینی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس دیکھے اس نے اپنی کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور وہ کیا چیز ہے۔ یہ دنیا کا مال و متاع، یہ پیسہ، یہ ریال، یہ ڈالر، کتنے ہم نے سمیٹ لیے اور کتنے ہم نے سمیٹنے ہیں، ان کا حساب و کتاب کرنا ہے۔ میرے بھائی، یہ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں ہوتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا مال، یہ اس وقت تک اس کا ہے
جب تک اس کے جسم کے اندر سانس چل رہی ہے، جب روح نکل جاتی ہے، سانس رک جاتی ہے، تو پھر اس وقت اس مال پر نظریں کسی اور کی لگ جاتی ہیں۔ یہ مال گھر میں ہے تو گھر میں پڑا رہتا ہے، اگر لاکر میں رکھا ہوا ہے تو وہیں رکھا رہتا ہے، اگر بینک میں ہے تو وہیں رکھا رہتا ہے۔ دوسرا اس کا اہل، اس کے گھر والے، اس کے عزیز اقارب، وہ زیادہ سے زیادہ انتہائی عزت اکرام کے ساتھ اس کو اٹھا کر قبرستان تک لے جائیں گے، قبرستان کے اندر لے جا کر قبر کے اندر انتہائی عزت احترام کے ساتھ دفنا دیں گے، اور پھر اس کے بعد یرجع اہلہ ومالہ، یہ بھی واپس، نہ بیٹا وہاں پر رکنے کے لیے تیار ہے، نہ بیٹی رکنے کے لیے تیار ہے، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن، کوئی بھی۔ اب اس کے ساتھ ایک چیز ہے، وہ اس کے اعمال ہیں، یہ اس کے اعمال ہیں جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں، وہ اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں؟ اگر برے ہیں خدا نہ خواستہ تو پھر میرے بھائی انجام بڑا ہی خوفناک اور خطرناک ہے، بڑا ہی بھیانک انجام ہے پھر تو۔ اور اگر اعمال اچھے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان میں سے بنائے جو اچھے اعمال لے کر اس دنیا سے جائیں، یہ اعمال اگر اچھے ہیں تو پھر اس کے لیے کوئی فکر نہیں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون۔ ایمان لانے والے اور اچھے عمل کرنے والے، ان کے لیے کوئی فکر نہیں ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنتیں ہیں۔ جب اس کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آنے والے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، سوالات ہوتے ہیں۔ چونکہ اس اللہ کے بندے نے ان سوالات کے جوابات کے لیے اس دنیا کے اندر تیاری کی تھی، اس لیے یہ جواب دے دے گا، ربی اللہ، دینی الاسلام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جواب دے دے گا۔ اور جس نے اس دنیا کے اندر ان جوابات کے لیے تیاری نہیں کی ہے، ہا لا ادری، افسوس افسوس، مجھے علم نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ بے شک دنیا کے اندر اس نے رٹا ہوا تھا میرا رب اللہ، میرا دین اسلام ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں، لیکن عملی زندگی اس کے مطابق نہیں تھی۔ وہاں سب کچھ بھول جائے گا اور یہی کہے گا، ہا لا ادری، مجھے معلوم نہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص غور و فکر کرے، سوچے، دیکھے اس نے اپنی کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ اور جس نے کچھ بھی آگے نہیں بھیجا تو پھر وہ کیا کہے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، یا لیتنی قدمت لحیاتی، افسوس میں اپنی دنیا کی زندگی کے اندر اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج چکا ہوتا، یا لیتنی قدمت لحیاتی۔
لیکن اب اس کا یہ افسوس کرنا اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ آج اگر یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے واپس لوٹا دے، مجھے دوبارہ زندگی دے دے، میں دوبارہ دنیا کے اندر جاؤں، اب میں کیا کروں گا؟ اب تو کننا نعمل غیر الذی کننا نعمل، میں اب وہ کام کروں گا جو کام میں پہلے نہیں کرتا تھا، جو کام پہلے نہیں کرتا تھا، اچھائی کے، بھلائی کے، نیکی کے کام میں نے پہلے نہیں کیے تھے، اب میں وہی جا کر کروں گا۔ اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ میرے بندے اب مزید مجھ سے زندگی نہ مانگ، مجھ سے اس بات کا مطالبہ نہ کر کہ مجھے واپس بھیج دیا جائے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، میں نے تجھے اتنی زندگی دے دی تھی کہ اگر تو اس زندگی کے اندر کچھ نصیحت حاصل کرنا چاہتا، کچھ سمجھنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا، تیرے پاس وقت تھا، ٹائم تھا، لیکن تو نے وہ زندگی ضائع اور برباد کی۔ وجاءکم النذیر، تیرے پاس میری طرف سے ڈرانے والے بھی آئے، واعظ و نصیحت کرنے والے بھی آئے۔ کچھ واعظ و نصیحت کرنے والے تو وہ ہیں جو مثال کے طور پر میں بھی آپ کے سامنے ایک واعظ و نصیحت ہی کر رہا ہوں، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، یہ بھی واعظ و نصیحت ہے، اور ایک واعظ و نصیحت اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ جیسے جیسے عمر ڈھلتی ہے اور انسان کے اندر جو کمزوری آنا شروع ہوتی ہے، سفیدی آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ بھی نذیر ہے، یہ بھی ڈرانے والی چیز ہے، یہ بھی فکر دلانے والی چیز ہے۔ وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فذوقوا، اب میرا عذاب ہے، اس کو چکھو، اس کو برداشت کرو۔ فما للظالمین من نصیر، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ جنہوں نے دنیا کے اندر ظلم کیا، اور ظلم سے مراد صرف یہ نہیں کہ کسی کو تھپڑ مار دیا جائے، کسی کو لاٹھی ماری جائے، کسی کو مکہ مارا جائے، کسی کو پتھر مارا جائے۔ میرے بھائی ظلم صرف یہ نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی یہ بھی ظلم ہے، شرک یہ بھی ظلم ہے، بدعات یہ بھی ظلم، ہر کام جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہے یہ ظلم ہے۔ اس کا ارتکاب کرنے والے ظالم ہیں۔ فرمایا فما للظالمین من نصیر، آج ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، پھر غور کرو، پھر سوچو، پھر دیکھو ہم نے کیا آگے بھیجا ہے۔ بار بار اس بات پر غور کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ پہلے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، یہ کہہ کر پھر ہمیں تنبیہ کی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور پھر دوبارہ کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم کیا عمل کر رہے ہو، اچھا کر رہے ہو، برا کر رہے ہو،
چھپ کر رہے ہو یا علانیہ طور پر کر رہے ہو، چھوٹا عمل کر رہے ہو، بڑا عمل کر رہے ہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے عمل کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلانے کا نقصان کس کو؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کو نقصان پہنچا دیا ہم نے؟ نہیں، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے، اپنے آپ کو بھول گئے، اپنا انجام بھول گئے، بھول گئے کہ کل ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا معاملات ہوں گے، یہ بھول چکا ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فرمایا کہ یہ لوگ فاسق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلانے والے یہ فاسق ہیں۔ فسق اس چیز کا نام ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت سے نکل جائے، اللہ کی فرمانبرداری اطاعت سے خروج کر جائے، نکل جائے، یہ فسق ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، پہلے ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس کے اندر ایک اشارہ دے دیا تھا کہ آگے کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے۔ اگر اچھے اعمال بھیجے ہیں تو پھر تمہارا انجام بھی اچھا، ان کان خیرن فخیرن، اگر اچھائی آگے بھیجی ہے، نیکی آگے بھیجی ہے تو پھر انجام بھی اچھا ہے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اگر برائی آگے بھیجی، گناہ آگے بھیجے ہیں تو پھر انجام بھی برا۔ فرمایا کہ جنت والے اور جہنم والے یہ دونوں برابر نہیں ہیں، یہ ان کے درمیان برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے، آگ والے یہ برابر نہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت والے ہیں یہ ہیں کامیاب۔ قیامت کے دن کے اندر کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس شخص کو قیامت کے دن کے اندر جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت کے قریب کر دیا گیا، فقد فاز، یہ ہے کامیاب ہونے والا، کامیابی اس کے لیے ہے۔ تو اولئک هم الفائزون، فرمایا کہ یہ ہیں کامیاب ہونے والے۔ میرے بھائی، یہ چند باتیں میں نے اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی نصیحت کرنے کے لیے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان باتوں کو اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں، اپنی فردا، اپنی کل اس کی فکر کریں اور اس کی بہتری، اس کی فکر کریں کہ ہماری کل وہ بہتر ہو جائے، اور اگر وہ کل خدا نہ خواستہ وہ ہماری غلط ہوئی تو میرے بھائی پھر رسوائی، پھر ذلت ہے، پھر ذلت اور رسوائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش ہونا ہے، اور پیش بھی اس طرح ہونا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی ترجمانی کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا، اور ہم نے اپنے ایک ایک عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ایک ذرہ برابر نیکی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ نیکی کرنے والا وہ ذرہ برابر کی نیکی کو بھی دیکھ لے گا، اور گناہ کرنے والا اس نے چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیا ہے وہ بھی اس کے سامنے ہوگا اور وہ اس کو دیکھ رہا ہوگا۔ تو میرے بھائی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے۔ وہ قیامت، وہاں جنت، وہاں خوشحالی، وہاں اللہ کی نعمتیں، یہ نیک اعمال کی بدلے کے اندر ملیں گی، اور اگر نیک اعمال نہیں ہے تو پھر ذلت اور رسوائی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ تمام بھائیوں کو ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین، نبینا و قدوتنا محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ تھے جناب فضیلت الشیخ محمد ایوب حفظہ اللہ تعالی، جو فکر آخرت پر اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اللہ ان کو اس بیان پر جزائے خیر دے، اور ہمیں اپنا ٹارگٹ، منزل مقصود، اور ہر طرح کی جو بھی جد و جہد ہے، سعی اس آخرت اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہو، کہ وہ زندگی کامیاب زندگی بن جائے، اس میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوں۔ سعادت مندی اور خوش نصیبی اللہ ہمارے نصیب میں فرمائے۔ دنیا تو گزر ہی جائیں گے، لیکن آخرت کی وہ زندگی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن جس قدر وہ پائیدار ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن ہم اس میں بالکل ہی غفلت کے شکار ہیں۔ اس کے لیے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ سب کچھ جو توانائی صرف ہوتے ہیں تو دنیا کمانے کے لیے، کہ دنیا میں بینک بیلنس بن جائے، پراپرٹی بنا لوں، اچھی گاڑی ہو، بلڈنگ ہو، شادی، بچے وغیرہ، ان کو ڈگری دلائیں، لیکن حقیقی کامیابی، کامرانی، آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہے، اور وہ بھی کس نتیجے پہ پہنچ کر فائنل ہوگا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے تو پھر وہ کامیاب ہے۔ اب وہاں جا کے تسلی سکون ہوگی، اس سے پہلے خطرے میں ہے، خدشے میں ہے، اور اس میں کامیابی عمل کے بلبوتے، اور عمل میں بھی سب سے بنیادی چیز عقیدہ، نظریہ، منہج، سوچ۔ اگر عمل میں کوتاہی ہو، عقیدہ درست ہو، تو نیک اعمال کی وجہ سے، یا انبیاء کی سفارش، فرشتوں کی سفارش، یا اللہ رب العزت اپنے رحمت سے، کرم سے ان کو معاف فرما دیں گے، ان کی خانہ پوری تلافی فرما دیں گے۔ اگر عقیدے میں خلل ہے، منہج، سوچ، نظریہ درست نہیں ہے، تو پھر کسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ابدی سرمدی جہنمی ہے۔ اور یہ جنت جہنم یہ کسی علاقیت، رنگ و نسل، شکل، صورت، مال دولت سے خریدی نہیں جاتی، یہ کردار سے خریدی جاتی ہے، اعمال کے ذریعے۔ بما کنتم تعملون،
اس نیک عمل کے بدلے صلے میں جب نیکی کریں گے، اللہ کے رحمت کے حقدار بنیں گے، تو پھر رب کائنات اپنے فضل کرم سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن عمل بھی جنت میں داخلے کے لیے ایک ناکافی ہے۔ تو اس ہمیشہ کی زندگی کو آباد کرنے کی کوشش کریں، اور جس کا ٹارگٹ آخرت ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں اور دنیا اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اور جس کا مطمع نظر، جس کی ٹارگٹ سب کچھ دنیا کمانا ہو، تو پھر کثر فیہا غم، اس کے غم، اندو، فکر، مصروفات، اس کے جو ڈیمانڈ وغیرہ ہے، پریشانی، وہ سب اس کے پریشانی ہی پریشانی ہوں گے، پھر کیا بنے گا؟ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سنبھلنے کی توفیق دے۔ خاص کر یہ فتنے کا دور ہے، خاص کر ابھی جو اس پاک سرزمین میں رہنے والے، زندگی بسر کرنے والے، اگر آپ اتنا عرصہ گزارنے کے بعد، اتنا مال دولت کمانے کے بعد اسی طرح خرید نے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و دماغ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں۔ یہ آپ اپنے آپ پر وبال اور حجت قائم کر رہے ہیں۔ اگر یہاں بھی نہ بدلے، یہاں بھی جی باپ دادے کے طور طریقے کو، محلے کے بوڑھی اماں، مولوی صاحب، ان کے انداز زندگی کو پکڑے رکھیں کہ جی کیا دلیل ہے؟ جی دلیل یہ ہے کہ انا وجدنا آباءنا، کہ ہمارے باپ دادے کرتے آئے ہیں تو ہم انہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بیڑ چال چل رہے ہیں۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ جب جہنم کی مار پڑے گی تو کیا کہیں گے؟ لو کننا نعلم او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ اگر عقل سر ہو، کوئی جانکاری سوجھ بوجھ ہو، پڑھا لکھا ہوتا، تو پھر آج ہم ذلت رسوائی کے شکار نہ ہوتے، جہنم میں نہ ہوتے۔ ابھی بھی غنیمت ہے، حجت قائم ہو گئی ہے۔ ریاض الجنہ کی زیارت آپ نے کر لی ہے، جنت کا پتھر حجر اسود کو چوما چاٹا ہے، اور جنت کے یاقوت، ہیرے موتی، رکن یمانی اور مقام ابراہیم وغیرہ کا بھی آپ نے مشاہدہ کر لیا ہے۔ اب کیا باقی ہے؟ اب بھی نہ سنبھلے، پھر کوئی لنگ حجت باقی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے آپ میں تبدیلی لانے، بہتری لانے کی توفیق دیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال اپنے حالت کے بدلنے کا۔ اور اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اگر وہ مخلص ہے تبدیلی لانے میں، وہ بہتری چاہتا ہے، راہ حق پر وہ گامزن ہونا چاہتا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے اس کے جستجو، تڑپ، شوق، جذبے کے مطابق میں اسے اس پر لگا دیتا ہوں، توفیق دے دیتا ہوں۔ اگر جستجو ہی نہیں ہے کہ جی کانوں پر بھی پردہ ہے، حق سن نہیں سکتے، اور دلوں پر بھی اور آنکھوں پر بھی دیکھ نہیں سکتے، سوچنے کے بھی مادہ صلاحیت نہیں ہے کہ جو ہے ہم حق ہیں، دین کو، قرآن کو اپنے پیچھے لگا لیں، خود آگے لگ جائیں، تو پھر تباہی بربادی لازمی ہے۔ قرآن و سنت کو آگے لگائیں، اس کے پیچھے چل جائیں، تو انشاءاللہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ اللہ تک، یہ جنت تک، یہ آپ کے مقاصد تک پہنچا دے گی۔ اگر اس کے علاوہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، پگڈنڈیوں پر لگیں گے، فرقہ واریت میں اختلاف، خلفشار وغیرہ کے شکار ہوں گے، آراء کو قرآن و سنت پر ترجیح دیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ائمہ کو، بزرگان دین کو، ماں باپ کے طور طریقے انداز کو
اگر ترجیح دیں گے تو پھر من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الیم۔ ابھی دیکھیں اتنے لوگوں میں سے دین کی باتیں سننے کے لیے کتنے ساتھی بیٹھے ہیں۔ کیا جو گئے ہیں وہ اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں؟ وی سی آر پر بیٹھا ہوگا، انٹرنیٹ پر بیٹھا ہوگا، کسی سے کال ملائے ہوئے بکواس جھوٹ گول مول باتوں میں لگے ہوں گے۔ اس انٹرنیٹ نے، فضائیات نے، انہوں نے تباہ برباد کر دیا ہے۔ روپے پیسے کبھی سیا، اور خاص کر جو فحش فلمیں دیکھنے والے، یہ ابھی سائنسی تحقیق ہے، کہتے ہیں جو فحش ننگی فلمیں دیکھتے ہیں ان کے دماغ معاف ہو جاتے ہیں، ان میں سوچ بچار کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، وہ حق اور باطل کی تمیز، پہچان، نفع نقصان، ان میں پہچان کا مادہ نہیں رہتا، عقل متاثر ہوتا ہے۔ اور ہمارا اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے، پیسے سے خرید کر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سنبھلنے کی توفیق دے، اللہ اپنے آپ میں تبدیلی اور بہتری لانے کی توفیق دے، کہ ہمیں ہر وقت اپنا کھاتا کلیئر رکھنی چاہیے، توبہ کریں، استغفار کریں، ہر کسی کے حقوق سے سبکدوش ہو کر، تاکہ جب بھی موت آئے بے فکر ہو۔ کیا اسی حالت میں مرنا پسند کرو گے؟ کون سی نیکیاں ہیں؟ کس کی امید پر آپ جنت کی امید رکھیں گے کہ رسول اکرم شفاعت فرمائیں گے، حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا؟ ہے تو ہم سارے پاپی، ہر ادا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی، معصیت، گناہ، پھر ہم یہ امید رکھیں کہ جی وہ ہمارے حق میں شفاعت فرمائیں گے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس کے مجال ہے؟ اگر آپ کر بھی لیں، فرما بھی لیں، تو اللہ پر کسی کا کوئی زور نہیں چلتا۔ آپ نے تو ابو طالب کے بارے میں بہت زور لگایا، آپ نے ابی بن سلول اس کا جنازہ بھی پڑھا دیا، دعا مبارک بھی ڈالا ان کے منہ میں، اور ان کو اپنا کرتا مبارک بھی پہنایا۔ کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ نے کہہ دیا لیس لک من الامر شیء، اور اللہ نے فرما دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ وہ اس کا رحمت شامل حال ہو جائے، ہمیں اس قابل بنا لے اللہ کہ اس کا کرم ہم پر ہو۔ اللہ آپ کا میرا حامی ناصر ہوگا۔ اللہ سب کی حاضری سننا سنانا قبول منظور فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے آپ میں تبدیلی لانے، بہتری لانے کی توفیق دے۔ جن جن بھائیوں کے تعاون سے یہ پروگرام طے ہوا، اللہ ان سب کو اس کا بہتر اجر ثواب عطا فرمائے۔ اللہ شیخ صاحب کی زیارت حرمین قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔